تو آج ہم سلطان بایزید اول کے دور پر بات کر رہے ہیں، بایزید یلدرم یعنی بجلی کی سی تیزی والا۔ جی بالکل۔ خاص طور پر دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے اناطولیہ میں جاندار قبیلے کو فتح کیا اور اسی وقت بلقان اور قسطنطنیہ میں کیا ہو رہا تھا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے پھیلاؤ کا بڑا آپ کہہ لیں تیز رفتار دور تھا، لیکن چیلنجز بھی کچھ کم نہیں تھے ہر طرف سے۔ صحیح۔ آئیے ذرا اس پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ دور تھا۔ بایزید کی پہچانی ان کی وہ تیزی اور فیصلہ کن حملے تھے، بالکل بجلی کی طرح۔ لیکن یہی تیز رفتار توسیع جو ہے وہ اپنے ساتھ نئے جھگڑے اور کچھ مجبوراً بننے والے اتحاد بھی لائی۔ اچھا۔ اور ان سب چیزوں نے سلطنت کی سمت پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ صرف فتوحات کی کہانی نہیں ہے، اصل میں یہ بے وقت کئی محاذ سنبھالنے کی بھی داستان ہے۔ بالکل، جیسے آپ دیکھیں یہ جاندار قبیلے کا معاملہ ہے۔ بایزید نے اچانک بالکل بجلی کی طرح کاستمونوں کا رخ کیا۔ جی۔ سلیمان بیگ کو شکست دی اور فوراً پھانسی دے دی۔ فوراً۔ یوں ایک اہم علاقہ جاندار کا سلطنت میں شامل ہو گیا، اور یہ سب تب ہوا جب کہا جاتا ہے کہ عثمانی فوجیں پچھلے 2 سال سے مسلسل لڑائیوں میں تھیں، تھک چکی تھیں۔ ہاں، تھک چکی تھیں، انہیں آرام کی سخت ضرورت تھی۔ تو یہ بایزید کی طبیعت کو ظاہر کرتا ہے کہ بھئی رکنا نہیں ہے۔ دیکھیں، جاندار قبیلے پر حملہ صرف علاقہ جیتنا نہیں تھا۔ سلیمان بے اناطولیہ میں ایک اہم طاقت تھا، اور اسے اندازہ تھا کہ عثمانی جلد یا بدیر اس کی طرف آئیں گے۔ اچھا۔ اسی لیے تو اس نے سیواس کے قاضی برہان الدین، جو خود ایک بڑی طاقت تھی اس وقت، ان سے اتحاد کر لیا تھا۔ اچھا، پہلے سے تیاری کر رکھی تھی اس نے۔ جی ہاں۔ تو بایزید کا یہ قدم دراصل اناطولیہ میں اپنی پوزیشن کو مکمل طور پر مستحکم کرنے کی ایک کڑی تھی، خاص طور پر بحیرہ اسود کے ساحل پر۔ اور اناطولیہ میں یہ سب کرتے ہوئے بھی ان کی نظریں قسطنطنیہ پر جمی ہوئی تھی، محاصرہ چل رہا تھا۔ بالکل۔ اگرچہ بعد میں کچھ وجوہات کی بنا پر یہ محاصرہ باقاعدہ صلح پر ختم ہوا، لیکن شرائط ایسی تھیں کہ لگتا ہی نہیں تھا شہر فتح نہیں ہوا۔ کیا شرائط تھیں وہ؟ ہاں، وہ شرائط بہت کچھ بتاتی ہیں۔ بازنطینی شہنشاہ کو سالانہ بھاری خراج دینا پڑا، 3000 طولائی سکے۔ 3000؟ جی، اور شہر کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک الگ محلہ، اوہو، اپنی شرعی عدالت جس کا قاضی بھی ترک تھا۔ ترک قاضی؟ جی ہاں، اور ایک بڑی مسجد کی تعمیر، یہاں تک کہ شہر کے باہر جو زرعی زمین تھی اس کی پیداوار کا حصہ بھی عثمانی خزانے میں جانے لگا۔ اچھا۔ تو یہ قسطنطنیہ کو فتح کیے بغیر ہی اس پر مکمل، آپ سمجھے، معاشی اور سیاسی گرفت قائم کرنے جیسا تھا۔ ایک انگریز مورخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شہنشاہ کو 700 مکانات بھی دینے پڑے مسلمانوں کو۔ 700 مکانات؟ ہاں، اور کہتے ہیں کہ اسی زمانے سے عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو استنبول کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو مطلب شہر پر عثمانی چھاپ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ یقیناً۔ یہ شرائط بازنطینی سلطنت کی کمزوری اور دوسری طرف بایزید کی بڑھتی ہوئی طاقت کا واضح ثبوت تھی۔ وہ بلقان اور اناطولیہ دونوں جگہ اپنی دھاک بٹھا رہے تھے۔ لیکن وہی بات ہے، ایک محاذ پر کامیابی اکثر دوسرے محاذ پر چیلنج کھڑا کر دیتی تھی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب بایزید یوآب کی طرف متوجہ تھے تو اناطولیہ میں قاضی برہان الدین نے موقع دیکھا، موقع غنیمت جانا۔ بالکل، اور عثمانی علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ اس وقت بایزید کے بڑے بیٹے شہزادہ ارطغرل اناطولیہ میں تھے۔ انہوں نے کمان سنبھالی اور مقابلے پر نکلے۔ یہ اندرونی کشمکش یہ ترک قبائل کے درمیان عثمانیوں کے لیے مسلسل ایک درد سر تھا۔ صحیح۔ اناطولیہ کے یہ مقامی حکمران جیسے قاضی برہان الدین، وہ عثمانی طاقت کو آسانی سے قبول کرنے پر تیار نہیں تھے، اور موقع ملتے ہی وہ چیلنج کرتے تھے۔ تو یہ صرف بیرونی دشمنوں سے لڑائی نہیں تھی، بلکہ اندرونی محاذ بھی گرم تھا۔ اور یہ محاذ بہت مہنگا پڑا۔ قاضی برہان الدین کے ساتھ جو لڑائی ہوئی اس میں شہزادہ ارطغرل مارے گئے۔ جی، ولی عہد۔ بایزید کے لیے یہ ایک بہت بڑا ذاتی صدمہ تھا، شدید غم و غصہ، اور ابھی وہ بدلہ لینے کا سوچ ہی رہے تھے کہ قاضی برہان الدین نے مزید حملے کر کے لوٹ مار شروع کر دی۔ ولی عہد کی موت نے اس جھگڑے کو، آپ کہہ سکتے ہیں، ذاتی دشمنی میں بدل دیا۔ ہاں بالکل۔ بایزید کا انتقام کا ارادہ تو پکا ہو گیا، لیکن قسمت دیکھیں، اسی وقت انہیں مغرب سے ایک ایسی خبر ملی جس نے سب کچھ ایک طرح سے روک دیا۔ وہ کیا خبر تھی؟ خبر یہ تھی کہ ہنگری کے بادشاہ سگمنڈ کی قیادت میں یورپ کی ایک بہت بڑی متحدہ فوج۔ متحدہ فوج؟ کون کون شامل تھا اس میں؟
اس میں فرانس، انگلستان، پولینڈ، وینس، جنیوا جیسی بڑی طاقتیں شامل تھیں۔ ایک صلیبی جنگ کے نام پر وہ سلطنت عثمانیہ کی طرف بڑھ رہے تھے، اوہ خدایا! اور انہوں نے نائکوپولس کے اہم قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں، یہ تو بہت بڑا خطرہ تھا۔ یہ یورپ کی متحدہ طاقت کا مظاہرہ تھا۔ اس خبر نے بایزید کو مجبور کیا کہ وہ قسطنطینیہ کے محاصرہ، جو پہلے ہی سخت تھا، اسے مزید سخت ناکہ بندی میں بدل دیں۔ یعنی وہاں سے فوج ہٹانی پڑی؟ پوری توجہ اور فوج بلقان کی طرف لے جانی پڑی۔ اناتولیا کا وہ جو بدلہ تھا وہ ادھورا رہ گیا۔ قاضی برہان الدین والا معاملہ وہیں رک گیا۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو سلطان بایزید کا دور واقعی بجلی کی سی تیزی سے فتوحات کا تھا، مگر ساتھ ہی انتہائی پیچیدہ سفارتکاری بھی تھی۔ ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر جنگیں، ذاتی نقصان بھی جیسے بیٹے کی موت، جی، اور پھر یورپ کی تمام بڑی طاقتوں سے ایک فیصلہ کن ٹکراؤ کے دہانے پر کھڑے تھے۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ ہو رہا تھا۔ بہت زیادہ دباؤ والا وقت ہوگا۔ یقیناً، اور یہ صورتحال ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لاتی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا سوال؟ کہ اتنے وسیع علاقے پر پھیلے ہوئے، اتنے مختلف اور شدید محاذوں پر بیک وقت لڑنے اور حکمرانی کرنے کا یہ جو تجربہ تھا، اس نے خود ابتدائی عثمانی ریاست کی انتظامی صلاحیت، ان کے فوجی ڈھانچے اور شاید ان کی پوری وہ سوچ کو کس طرح سے تشکیل دیا ہوگا۔ یہ واقعی ایک گہرا نکتہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو میرے خیال میں اس دور کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ ان چیلنجز نے انہیں کیسے